مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں ہماری اسٹریٹس میں اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالوں کے بدلے آپ کو پیسے دیں گے، تو اس میں جو عورتیں اپنی بال دیتی ہیں کہ ان کے بدلے ان کو پیسے ملے، تو کیا وہ جائز ہے؟ نہیں؟ اچھا، یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے اور اہم ہے کہ میرے سے کئی عورتیں یہ سوال پوچھ چکی ہیں اور کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی طرح ہوتا ہے کہ خواتین عموماً اکثر و بیشتر چھوٹے محلوں میں، بڑے محلوں میں نہیں، چھوٹے محلوں میں جو اپنے بال ہیں وہ فروخت کرتی ہیں، اور وہ بڑے مہنگے بکتے ہیں اور ان سے کئی مصنوعات تیار ہوتی ہیں، کافی ساری چیزیں ان سے بنتی ہیں. آگے آج کے دور میں، انڈسٹریلائزیشن کے دور میں، تو کافی ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا. جو بچوں کی گڑیا بنتی ہے اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، بچوں کے کھلونوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں فقہی زبان میں اور شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت. اب بال ہیں وہ بھی انسانی عضو ہے، انسان کا عضو ہے. تو انسانی عضو کے بارے میں سب سے بڑا اصول یہ ہے اور سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو انسان کے بال ہوں، انسان کے ہاتھ ہوں، انسان کے پاؤں ہوں، کوئی بھی چیز آپ کے جسم سے جب علیحدہ ہو جاتی ہے، اسی طرح داڑھی کے بالوں کا بھی حکم ہے، سر کے بالوں کا بھی حکم ہے، چاہے وہ عورتوں کے ہوں یا مردوں کے ہوں. تو اس کے اندر یہ اصول ہے کہ ان کو یا تو دفنایا جاتا ہے یا پھر ان کو، یعنی جو مقام انسان کی اپنی مرنے کے بعد ہوتا ہے وہی مقام انسان کے عضو کا بھی ہوتا ہے. اس کے اندر بنیادی اصول یہ ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ اتر جاتا ہے یا کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، آج کے دور میں تو اتنی سہولت موجود ہے کہ اس کو واپس اس کی پیوند کاری کر دی جاتی ہے یا اس کو آپریشن اور سرجری کے ذریعے دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے. تو پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو اس کو پھر یہ حکم بیان کیا جاتا تھا اس کا کہ اس کو پھر آپ دفن کریں گے، اس کو تلف اس طرح نہیں کریں گے کہ اس کو جلا دیں آپ یا اس کو پانی میں بہا دیں، بلکہ آپ اس کو اسی طرح دفن کریں گے کہ جو ایک انسان کی عظمت ہوتی ہے. اس کے اندر ایک اصول شریعت میں یہ بھی ہے کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے ہی اچھے سانچے میں ڈالا ہے. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم کو. تو یہاں پر عزت بخشنے سے مراد انسان کا جسم ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عزت بخشی ہے. تو اب یہاں پر جو محدثین ہیں، فقہاء کرام ہیں، انہوں نے یہ چیز رکھی ہے سامنے کہ جو انسان کا عضو ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے عزت بخشی ہے کہ اس کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی چیز اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. چاہے وہ انسان کا بلڈ ہو یا انسان کا کڈنی ہو یا انسان کی کوئی بھی چیز ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فروخت نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے جو مفتی شفیع عثمانی صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا اس پر کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری. تو اس زمانے میں بڑی بحث ہوئی کیونکہ یہ جو پیوند کاری اور سرجری ہے اور جو ٹرانسپلانٹیشن ہے، تو اس زمانے کے اندر یہ مورد وجود میں آیا اور اس زمانے میں بڑی تیزی سے یہ پھیلا. تو اس زمانے کے پھر جو علماء کرام تھے ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ آیا جو پیوند کاری ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ پیش آیا ان کو. تو انہوں نے جو پرانے فقہاء تھے، پرانے کتابوں میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے عضو کے ساتھ آپ کوئی جانور کا عضو جوڑ سکتے ہیں. مثلا انسان کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو جانور کی کسی ہڈی کو انسان کے اندر فکس کر کے آپ سرجری کے ذریعے، پہلے زمانے میں اس طرح کی سرجری ہوتی تھی، دیسی طریقہ ہوتا تھا اس کے جوڑنے کا، تو اس کو نا انسان کی ہڈی کے ساتھ جو جانور کی ہڈی ہے وہ جوڑ دیتے تھے. تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ ایک جانور کی ہڈی اس کی ہڈی کے ساتھ مل کر وہ جو ہے کام چلتا تھا اس سے. تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ کار تھا. پھر مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اس میں یہ بات لکھی کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور انسان کے پاس چارہ کار نہیں ہے، مثلا کسی کی کڈنی فیل ہو چکی ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ اگر کوئی کرتا ہے لیکن وہ کڈنی اب اس کو سیل نہیں کر سکتا، اس کو بیچ نہیں سکتا، اس پر بڑی بحث ہوئی. تو خیر بہرحال یہ مسئلہ تو پہلے ہی کلیئر تھا کہ انسانی بالوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کے بال ہیں وہ اس کو ناپاک کہتے ہیں، حالانکہ پاک ہیں. ان کا یہ مسئلہ درست نہیں ہے کہ ناپاک ہے. تو انہوں نے ناپاک اس وجہ سے کہا کہ انسان کا جو خون ہے جیسے وہ ناپاک ہے، اس طرح اس کے بال بھی ناپاک ہیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ انسان کے بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ ان کا درست نہیں ہے. بہرحال جو جتنے بھی فقہاء کرام ہیں ان کے تمام فقہاء کرام کے نزدیک اور محدثین ہیں ان کے نزدیک جو انسانی بالوں کی خرید و فروخت ہے وہ جائز نہیں ہے. تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے 2-4 ہزار کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے بال کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دے. اور آج کا دور ایسا ہے، آج کے دور میں مختلف آپشنز بھی ہیں، مختلف چیزیں ہیں کہ آپ انسانی بالوں کے بجائے دوسرے مصنوعی بال بنا سکتے ہیں، جس طرح وگز بنتی ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. تو دوسرے اس میں آپشنز موجود ہیں تو ان کو استعمال کرنا چاہیے. جو عورتیں بال فروخت کرتی ہیں
تو وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ تو شرعی لحاظ سے آپ کو میں نے اوپینین دی ہے. باقی جہاں تک میڈیکلی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو روحانی طور پر بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو بال ہیں، یہ انسان کا کوئی بھی عضو ناخن ہے تو اس کو بھی دفن کرنا چاہیے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. بہرحال قرآن و سنت میں تو اس طرح کی بات نہیں آتی، لیکن تجرباتی طور پر بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو انسان کے بال ہیں یا انسان کے ناخن ہیں تو ان کی عزت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اور اس کا کسی نہ کسی طور سے انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بہرحال یہ بات سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے اور نہ ہی شرعی لحاظ سے بات اس طرح سے ہے، لیکن تجرباتی طور پر کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں. جانوروں کی ہڈی کے بارے میں آپ نے اس میں کہا جی جی کہ حکم یہ تھا کہ جانور کی ہڈی لے کر، تو اس میں جو اینیمل رائٹس والے جی وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جانور کی رضامندی کے بغیر آپ کس طرح اس کی ہڈی لے کر اور آپ دوسرے کو لگا سکتے ہیں. نہیں، اصل میں اینیمل رائٹس والے جو کوسچن ریز کرتے ہیں وہ تو ماڈرن فلاسفی کے طور پر اس کو ریز کرتے ہیں. میں نے جو مسئلہ یہ بتایا ہے، میں نے یہ نہیں بتایا کہ حکم ہے، میں نے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بتایا ہے اور یہ سامنے رکھا ہے. اور آج کے دور میں تو دوسرے بھی آپشن ہیں، آپ وہ آپشن یوز نہ کریں. میں نے تو ایک مثال دی ہے، اس کو ایک نظیر کے طور پر اس کو سامنے رکھا ہے کہ جو پرانے فقہاء کرام ہیں انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا تھا. پرانے دور میں تو ظاہر مصنوعی طور پر ہڈی نہیں بنائی جاتی تھی، تو جو پرانا دور ہے اگر آپ وہاں پر جا کے دیکھیں اور ایک جانور ہو اور ایک انسان ہو تو ظاہر ہے وہ انسان کو بچائیں گے وہاں پر. تو آج کے دور میں تو بہت سارے آپشن موجود ہیں. پرانا زمانہ تھا تو اس زمانے میں دو چیزیں سامنے ہوں، ایک انسان ہے اور ایک جانور ہے. یہ بات تو کوئی کامن مین بھی، لے مین بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر آپ پرانے دور میں چلے جائیں جہاں پر یہ سرجیکل سسٹم نہ ہو اور کوئی اس طرح کا میڈیکل سسٹم جس طرح کا آج کے دور میں ہے اس طرح کا سسٹم نہ ہو، اور ایک طرف آپ کا کوئی بیٹا ہو جو تڑپ رہا ہے درد سے اور اس کو کوئی جانور کا عضو لگ سکتا ہے تو پھر آپ اسی کو اڈاپٹ کریں گے، اسی چیز کو کہ میں کم سے کم ایک انسان کو تو بچاؤں نا. کیونکہ انسان جو ہے نا یہ پہلے آتا ہے، جو ایک شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں اور ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں. ہاں فلسفیانہ طور پر پھر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن نہ تو میڈیکل اس چیز کو مانتی ہے اور نہ ہی شریعت اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. بہرحال وہ جذباتی ایک بات ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جو بندہ یہ بات کرے گا نا کہ جانور کے اینیمل رائٹس والے ہیں، اس کا اپنا بیٹا بھی جب اس پوزیشن میں ہوگا تو کہے گا نہیں میں نے اپنے بیٹے کو بچانا ہے پہلے. تو جب بندہ اس اسٹیج پہ آتا ہے نا، جس اسٹیج پہ بندے کا اپنا کوئی ہو عزیز یا اپنا کوئی بیٹا ہو یا اپنا والد ہو یا اپنے والدین ہو، تو وہاں پر آ کے پھر وہ ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے، جذباتی چیزوں کو. پھر جذبات اس کے یہاں پر کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو جذباتوں کا کیا ہے، جذبات تو کبھی ایک طرف ہوتے ہیں کبھی دوسری طرف ہوتے ہیں. تو ہم نے اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے جو بقائے انسانی ہے وہ مقدم ہے جو جانور کے بقا ہیں ان پر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیں، بالکل قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. جہاں پر آپ کے پاس دوسرے آپشن موجود ہیں وہاں پر آپ بالکل بھی یہ اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ جانوروں پر ظلم کریں اور جانوروں کو اس طرح مارنا شروع کر دیں. جانوروں کے تو بہت زیادہ حقوق ہیں شریعت میں، اور یعنی اتنے سارے حقوق ہیں کہ ایک بلی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری میں، کہ ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی. اور اسی طرح ایک کتے کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گئی. تو جانوروں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، لیکن بقائے انسانی مقدم ہے بقائے حیوان پر. تو یہ اس کا خلاصہ ہے.